السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی تو ہے ہی، لیکن کہانی کے ساتھ ساتھ مشکل حالات سے نکلنے کا خدائی نسخہ بھی ہے۔ تو کیا آپ کہانی سننے کو تیار ہیں؟ ہاں جی میم، آپ ہمیں کہانی ضرور سنائیں گی، اور پھر اگر ہم مشکل میں پھنس جائیں گے تو اللہ سے مدد مانگیں گے تاکہ ہم اس مشکل سے نکل سکیں۔ جی میم، آپ ہمیں ضرور کہانی سنائیں۔ تو چلو بچوں، پھر پاپا کی پری آپ کو آج بڑی مزیدار کہانی سنانے جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی سو سال سے شدید مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں کی قبطی قوم ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتی تھی، اور حکومت وقت کی اس کو تائید حاصل تھی۔ اہراموں، محلات اور فلک بوس عمارتوں کی تعمیر میں ان سے بیگار لیا جاتا۔ ان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑکوں کو قتل کیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ ان مشکل حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ انہوں نے ایک طرف فرعون کو چیلنج کیا، اسے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے سے منع کیا اور اسے راہ حق کی طرف دعوت دی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کی دینی اور اخلاقی تربیت پر توجہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی بنی اسرائیل کی پریشانیاں کم نہیں ہوئیں تو وہ جزا و فضا کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی، پھر آپ سے کیا فائدہ ہوا؟ تو پیارے بچوں، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی اسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں جانشین بنائے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 127-128۔ پاپا کی پری، آپ نے تو آج ہمارے ایمان کو بڑھا دیا ہے۔ آپ نے ہمیں مشکلات سے نکلنے کا نسخہ بھی بتایا اور ہمیں کہانی بھی سنائی۔ تو پیارے بچوں، اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ بالآخر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہوا۔ بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات ملی اور وہ بابرکت سرزمین کے وارث بنے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک نے دعا سن لی اور ان مظلوموں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے دی۔ جی پیارے بچوں، بالکل درست کہا آپ نے۔ تو سنو، آیات بالا میں مشکلات سے نجات پانے کا جو نسخہ بتایا گیا ہے
وہ 2 نکات پر مشتمل ہے: اللہ تعالیٰ سے استعانت اور صبر۔ پاپا کی پری، یہ صبر کی سمجھ تو آ رہی ہے، یہ استعانت کا کیا مطلب ہے؟ جی پیارے بچوں، استعانت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے لو لگائی جائے، مشکلات کے ازالے کے لیے اسی سے دعا کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو مشکل کشا سمجھا جائے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی حالات پیش آئیں انہیں گوارا کیا جائے، ان پر جزا و فضا نہ کیا جائے اور ان میں حق پر جمے رہا جائے۔ ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے اب پاپا کی پری۔ جی بہت خوب پیارے بچوں، تو مشکلات سے نکلنے کا یہ مجرب خدائی نسخہ ہے۔ یہ نسخہ آج بھی کارگر ہے، کوئی اس پہ عمل کر کے تو دیکھے۔ میں تو اسی پہ عمل کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جی آمین۔ تو پیارے بچوں، ابھی دو مجھے اجازت، ہم ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر۔ کہانی کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔